آج اپنے گھر دے اندر تے آٹا بھی نہیں، حضور علیہ السلام نے روٹی پکا رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پانی پلاون واسطے پیادہ بھی نہیں، بیوی نے آکھیا اے میرے خامد ہمسایاں دے گھر دے اندر پتہ کرو 2-4 دینار مل جان، ایک پیادہ خرید لینا، 2-4 روٹیاں دا آٹا خرید لینا، کہ حضور ساڈے گھر دے اندر آ گیا کہ حضور نو کھانا تے کھلا دیا گیا۔ ہمسایاں دے گھر دے اندر جا کے پتہ کیتا، لیکن انہاں نو عزیزہ نے من آٹا نہ دانی، نہ کوئی چیز نہ ملی، نہ درم و دینار۔ حضرت ایوب انصاری نے گھر دے اندر آ کے دسیا ہمسایاں دے گھروں کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت ایوب انصاری نے اپنا پرانا دوپٹہ، وہ دوپٹہ جنوں ہزاروں پیوند لگے ہوئے ہیں، حضرت ایوب انصاری نو دے دیتا، جاؤ بازار کے اندر فروخت کر اللہ دے محبوب آن گے، نبی پاک علیہ السلام نو پیالے دے اندر پانی تے پلا دیا گے۔ حضرت ایوب انصاری بیوی دا دوپٹہ لے کے جب بازار کے اندر پہنچے، دوپٹے دا بھی کوئی خریدار نہ بنیا۔ حضرت ایوب انصاری واپس آئے نے، آپ نے فرمایا دوپٹہ بھی کسے نہیں خریدیا۔ یہ تو جناب میاں بیوی رون لگ پے، جدوں ماں باپ رون لگ پے اولاد بھی رون لگ پیندی ہے۔ ادھر ماں باپ روئے نے، آپس کے اندر مشورہ کیتا پایا، چار چفیرے دیکھ رہے کوئی ڈھول لگدی، آپا وضو کر لینے سر سجدے دے اندر رکھ لینے، یہ مصطفیٰ بوا کھڑکان گے، آپا دروازہ کھول دیا گے۔ عزیزہ نے من وضو کر کے سر سجدے دے اندر رکھ لیا، میرے نبی دی ڈاچی خرامہ خرامہ جلدی جلدی حضرت ایوب انصاری دے بھوئے دے کے بیٹھ گئی، حضرت ایوب انصاری دے دروازے دے کے بیٹھ گئی۔ حضرت ایوب انصاری نو لوگوں نے مبارکاں دینیاں شروع کر دتیاں، ایوب انصاری مبارک ہوئے، اللہ دے محبوب نے جلوہ فرمایا ہے، میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا، حضرت ایوب انصاری روندے آئے، دروازہ کھولیا، میرے نبی دے قدماں دے اندر بیٹھ کے زاروں قطار ہوئی جاندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ایوب کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی سونیا و دوہا دے چہرے والیا، اس واسطے رونا میں سونیا میرے گھر دے اندر تے پیالہ بھی نہیں، سونیا میں تمہیں پانی پیا دیا، میرے گھر دے اندر تے آٹا بھی کوئی نہیں، سونیا تمہیں روٹی پکا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایوب پریشان نہ ہو، اگر میں اچھے کھانے کھانے ہوں گے، اچھے گلاسوں دے اندر مشروب پینا ہوں گا، میں پیچھے ٹھہر جانا، پر نیویں آندا پر آئے تیرا نبی، نیویں آندا پر آنا اے تیرا نبی، دولتاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، دولتاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے، کوئی چکیا حلیمہ نے سرکار نوں، نازاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ تیرا رسول میاں دا پرونا بن کے آیا ہے۔ حضرت ایوب انصاری دے گھر دے اندر اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے جلوہ فرمایا، سب تو پہلے میرے نبی نے جملہ کی بولیا، آئے ایوب انصاری او خط لے کے آ جڑا تپا ہمیری دا تیرے گھر میں موجود ہے۔ او خط تپا ہمیری نے جڑا 1000 سال پہلے لکھیا سی نا، وہ چلدا چلدا حضرت ایوب انصاری دے گھر پہنچ گیا سی۔ میرے نبی دی ڈاچی بھی اتھے جا کے بیٹھی، اتھے جا کے حضور دی ڈاچی بیٹھی، توبہ حمیری دا وہ خط لے گیا، توبہ حمیری دا خط حضور دی بارگاہ چ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی اے خط پڑھ کے سناؤ نا ذرا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے خط پڑھ کے سنایا، یا رسول اللہ میں توبہ حمیری ہوں، گل بڑی قابل غور ہے، بس میں ختم کرنا چاہنا، گل بڑی قابل غور ہے۔ یا رسول اللہ میں توبہ حمیری ہوں، میں 400 علماء دے کلو تیری عظمت سنی ہے، میں تیرا مقام سنیا ہے، تیری رفت سنی ہے، سنیا غائبانہ طور تے میں تیرے تے ایمان لے رہا، اگر میری زندگی کے اندر تو اس کا جلوہ فرما ہو گیا، ضرور سونیا آ کے تیرا کلمہ پڑھا گا، کہ سونیا تیرے تے ایمان لے کے آواں گا، کہ سونیا میری دنیا
دنیا تے جامن تو بعد تسا آئے نا اے میرا رکع ہے سونے دعاواں چ میں غریب نو نہ بھلایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں غریب نو نہ بھلایا ہے عزیزان گرامی جدو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر رکع پڑھ کے سنایا گیا نا میرے نبی نے طبہ حمیری واسطے دعا فرمائی میرے نبی نے طبہ حمیری واسطے دعا فرمائی تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دعا فرمان تے حضور دی دعا رد ہو سکتی کیوں بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد کیا بات کیا بات اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے نبی دی دعا ہوئے تو پھر وہ قبول ہی قبول ہے میرے نبی دی دعا ہوئے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی ترجمہ سنانا دولہ ہوگا نا سہرے بن کے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد علماء اور بھی حضرات آ کے انہوں نے نکاح پڑھانے نے جی فلاں دختر فلاں اتنے حق مہر دے عوض 4 گواہ دے سامنے تیری نکاح دینے کچھ قبول کرنا کدی کسی دولے نے آکھیا نہیں کرنا آکھیا کدی نہیں نہ آکھیا جی آکھے تو انہیں لتر کھانے میں ہوتا سارے بندے نے آنا تو لین کیا ہے نہیں نا